السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں شگفتہ میم بول رہی ہوں جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے میر تقی میر کی غزل۔ تو یہاں پر میر تقی میر جو ہے 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور 1810 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو اصلی نام جو تھا میر تقی میر کا، اس کا نام تھا محمد تقی، پھر میر اس کا تخلص مختصر سا نام رہا تھا، مطلب رکھا تھا میر تقی میر نے اپنا تخلص۔ تو اس کے پردادا جو تھے دکن سے آئے تھے اور گجرات میں پھر قیام کیا، تو آگرہ میں ہی پھر آخر اکبر آباد آگرہ میں ہی پھر مستقل طور پر رہے۔ تو اس کے والد کا نام جو تھا محمد علی تھا۔ تو میر تقی میر نے کم سنی میں مطلب اپنے والد سے ابتدائی تعلیم وہ اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن قسمت کو یہ منظور نہ تھا، تو کم سنی میں چھوٹے بہت تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے کم عمری میں ہی وہ روزی کی تلاش میں نکل پڑے، تو بہت ساری تکلیفیں اٹھائی۔ تو اس وجہ سے جو مطلب اس نے زندگی میں دیکھا تو اپنے غزلوں میں اس نے وہ جگہ دی۔ اس وجہ سے وہ میر تقی میر کو اردو کا بہترین غزل کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، یہ شاعری جو ہے غزل کی دنیا جو ہے اس میں غالب ہی نہیں تھے مطلب مشہور، بلکہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میر تقی میر بھی تھا، مطلب مشہور تھا، اس کا محبوب جو تھا، غزل جو تھی محبوب، تو وہ مانی جاتی تھی، صرف غالب ہی نہیں تھے بلکہ میر تقی میر بھی تھے۔ تو میر تقی میر نے بہت ساری مثنویاں مرثیاں بھی لکھی ہے۔ تو اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات شعراء خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگار ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کی غزل۔ پہلی غزل: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لے، پہلے آگرہ میں پہلے یہی مطلب لینگویج ہوتی تھی، یہاں کسی کا مطلب ہے کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ یہاں پر نام تھام اس کو ہم قافیہ لفظ کہتے ہیں، اور لیا ہوا ردیف، تو پہلے والے مصرے کو کہتے ہیں معطلہ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب بھی میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جو بھی میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس وقت شاعر جو ہے اس کو اس کے ستم یاد آ جاتے ہیں، اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے دل ستم زدہ۔ تو اس کے ستم اس کو یاد آ جاتے ہیں، ظلم یاد آ جاتے ہیں، اس وقت وہ اپنے دل کو تھام لیتا ہے کہ اسے لگتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اس وجہ سے میرے دل پر یہ تیر جیسے چل رہے ہیں، یہ زخم جو ہے ابھر رہے ہیں جب بھی اس کے محبوب کا ذکر کوئی کرتا ہے۔ وہ کجروش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، کجروش کا مطلب ہے بے وفا۔ شاعر اپنے محبوب کو بے وفا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ بے وفا میرا محبوب کبھی بھی راستے میں مجھ سے ملتا ہے، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، تو وہ سلام کا جواب اچھی طرح سے نہیں دے پاتا ہے، کیونکہ شاعر کا محبوب جو ہے وہ شاعر کو کسی بھی صورت میں اپنے قابل نہیں سمجھتا ہے، اس وجہ سے شاعر نے اپنے محبوب کی طرف سے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ شاعر کہتا ہے میں نے اپنے طریقے سے بہت کوشش کی اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، مگر ہم مطلب تمام عمر شاعر نے ناکامی مطلب ہر وقت وہ ناکام رہ جاتا تھا، اس کی کوشش ناکام ہو جاتی تھی، جو بھی طریقہ وہ اپناتا تھا وہ طریقہ ناکام ہو جائے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ زندگی بھر ناکام رہا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہاں دیکھو میر تقی میر کا تخلص جو ہے، میر مختصر سا نام آیا، تو اس مصرے کو اس وقت اس کو مقطع کہتے ہیں۔ گوشہ گزی کا مطلب ہے تنہائی پسند، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ شاعر
یہاں پہ یہ پورا مصرع جو ہے اگرچہ اس کو مقطع کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف شاعر نے اپنی ہی تعریف کی ہے، تو ایسے مصرعے کو کہا جاتا ہے سنت تالا۔ سنت تالا کا مطلب ہے جس شعر میں شاعر اپنی تعریف خود کرے۔ شاعر کہتا ہے اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر۔ میر تقی میر کہتا ہے اگرچہ میر تقی میر تنہائی پسند تھا دوسرے شاعروں کے مقابلے میں، مطلب زیادہ تر وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، تنہائی پسند ہی تھا۔ پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا، مگر میری شاعری جو ہے ساری دنیا پر چھا گئی، ہر ایک کے دل کو موہ لیا میری شاعری نے۔ تو میر تقی میر اپنی تعریف خود کرتے ہیں اس مصرعے میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ میر تقی میر اگرچہ تنہائی پسند تھا، دوسروں کے سامنے نہیں آتا تھا، دوسرے شاعروں کے مقابلے میں اس طرح نہیں آتا، بلکہ وہ زیادہ تر تنہائی میں بھی رہتا تھا، مگر اس کی شاعری نے ہر ایک کے دل کو موہ لیا اور ساری دنیا پر وہ چھا گئی۔ تو اس طرح سے آج آپ کا یہ پہلا والا جو میر تقی میر کی پہلی غزل جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔